حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے پروردگار، ہمارے سب کے گناہ معاف فرما، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ قاری محمد آصف شاہین صاحب۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک سبحان اللہ۔ القدوس سبحان اللہ۔ السلام سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ المؤمن بے شک۔ سبحان اللہ۔ المہیمن سبحان اللہ۔ العزیز سبحان اللہ۔ الجبار اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ المتکبر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء
سبحان اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ حافظ قاری محمد آصف شاہین صاحب سے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے. آئیے ناظرین اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو نعتیہ اشعار دل میں اترتے ہیں. آئیے آج پھر ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. پنجابی کا ایک کلام ہے, ویسے بہت ہی دل میں اتر جانے والا یہ کلام ہے اور مجھے ذاتی طور پہ یہ بہت ہی پسند ہے. سبحان تو اللہ. آپ کے سامنے آپ کے چینل پہ یہ میں پڑھنا چاہوں گا. سبحان پوری اللہ. دنیا انشاءاللہ یہ سنے گی. انشاءاللہ. مزہ آئے گا. ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں ایک تحفہ ہے. سبحان اللہ. ساڈے ول سونے سبحان اللہ. نگاہ کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں دسو ساڈے ول سونیاں ایک ایک زرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ایک زرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدموں دیتے جناراں دیتے جناراں نے ساڈیاں نصیباں وچ ساڈیاں نصیباں وچ او تھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں دیکھیاں جدائیاں دیاں تپا دل ساڑیا اینی گل دس دیو خدائی دیا لاڑیا خدائی دیا لاڑیا تپا کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی ہن ساڈی زندگی دی شام ہونے والی
نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ عاطف رضا قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ کیا خوبصورت سما باندھ دیا، آپ یقین کریں ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دعائی اشعار کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی مدینے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج دو بہت بڑے واقعات کا ذکر ہم کریں گے۔ آج غزوہ بدر کا واقعہ بھی ہے اور یوم وصال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج ان دونوں موضوعات پر اس طرح سے گفتگو کریں کہ خاص طور پر ہمارے طالب علم کو، آج مسلمانوں کو اس بارے میں خاص معلومات حاصل ہوں۔ علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں چاہوں گا غزوہ بدر کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات آپ ہمارے ناظرین کو دیں۔ غزوہ بدر کو بدر کیوں کہا گیا، یہ خاص واقعہ کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، پھر ہم اس پہ مزید آگے بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ویسے ماشاءاللہ آپ نے کئی سوالات کو جو ہے وہ ایک سوال میں ہی پرو دیا آپ نے، تو سوال بڑا ہی پیارا اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے میں چاہ رہا تھا میں آپ کو روکوں نہ اور آپ مسلسل بات کرتے جائیں۔ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں نوجوان نسل کو ان واقعات کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے اور اسلام کی تاریخ کے حوالے سے پتہ چلنا چاہیے، جو آج کل ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں چاہ رہا ہوں وہ پتہ چلے۔ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں اکثریت کو یہی پتہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا تھا، یعنی اسلام میں سب سے پہلا جو غزوہ ہوا، صرف اتنا۔ اس کی تاریخ کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس طریقے سے ہوا یا وجہ اس میں کیا تھی۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم مختصر انداز میں لیکن جامع انداز میں انشاءاللہ اس کو سنانے اور سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے دیکھا جائے تو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا اور یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی اسلام کے اندر، اور 17 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن تھا اس سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کی بدر کو بدر کہنے کی جو وجہ علماء اکرام نے بیان فرمائی کہ جو میدان بدر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور بدر کو بدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک شخص آیا تھا بدر بن عامر، اس نے وہاں پہ ایک کنواں کھودا ہے، اس کی وجہ سے اس سارے کے سارے میدان کو بدر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گیا، بدر کے نام سے اس کو جانا جانے لگا۔ تو بدر کے میدان میں اس وقت کافر آئے، مسلمان آئے، تو وہاں پہ مسلمان انتہائی قلت کے اندر تھے۔ اس کا اندازہ آپ اللہ کے قرآن سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، چوتھا پارہ ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
فرمایا تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، یعنی مسلمانوں کے پاس چند تلواریں ہیں، گھوڑے بھی بالکل چند ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اتنا کوئی موجود نہیں، صرف کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں موجود ہیں، اور ساری کی ساری تعداد جو ملا کے تھی وہ 313 تھی۔ اور حیرانگی والی بات اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ جب کسی کی مدد کرے تو پھر اللہ رب العزت بڑے بڑے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی، ایک تو قلت بھی تھی لوگوں کی، اور دوسرا یہ کہ جس زمین پہ آئے تھے وہ زمین ریتلی تھی، یعنی پاؤں وہاں پہ پھسلتے تھے سب کے نا، اور کافر 1000 کا لشکر تھا، کافروں کے پاس سامان بھی موجود تھا، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں ان لوگوں کے پاس، اور وہ بڑے پرسکون ہو کے آ رہے تھے، اور وہ جس جگہ پہ آئے تھے وہ مٹی تھی ساری، اور ان کے پاؤں وہاں پہ جمتے تھے، اور انہوں نے وہیں شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے لات و عزیٰ نے دیکھو کیسا کیا، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسباب بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس زمین بھی اچھی ہے۔ تو مسلمان تھوڑے سے نا پریشان ہوئے، پھر وہی منظر اللہ نے تمہاری مدد کی، پھر مدد کیسے ہوئی؟ اللہ نے بارش کا نزول کیا۔ اب وہ جو ریتلی زمین تھی جہاں پہ پاؤں پھسلتے تھے تو پانی کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گئے، پاؤں جمنا شروع ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کے پاؤں جما دیے تھے، اور جو کافر تھے وہ ساری کی ساری زمین جو تھی وہ کیچڑ بن گئی، ان کے پاؤں وہاں پہ پھسلنا شروع ہو گئے۔ ایک اللہ نے یہ مدد فرمائی، اور دوسرا دیکھیں میں ایک قاعدہ بتانا چاہتا ہوں، بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مدد کروا کے اللہ ذکر فرماتا ہے میں نے مدد کی، جس سے پتہ چلا اگر اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے فرشتے اگر مدد کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کی مدد، سبحان اللہ، وہ اس کے اذن سے کرتے ہیں۔ جی بالکل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ سے فرمایا تھا صحابہ اگر تم ڈٹے رہے اپنی جگہ پہ، تم ہلے نہ، اللہ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروائے۔ سبحان اللہ، 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ پھر فرمایا کہ ان تتقو، اگر تم تقوی اختیار کرو، شرط رکھی نبی علیہ السلام، فرمایا اگر تم تقوی اختیار رکھو نا، صحیح رب پہ توکل کرو گے تو پھر اللہ رب العزت 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسے 5000 فرشتے جو نشان والے ہیں، خاص فرشتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے مدد کروائے گا۔ لیکن دیکھیں اللہ نے مدد کروائی فرشتوں کے ذریعے، لیکن قرآن میں کیا ذکر کیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی۔ اس کا مطلب فرشتوں کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا، انبیاء کی مدد کرنا، ولیوں کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد کرنا، اور یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور اگر بدر کے میدان میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جنہوں نے اتنی محنت سے لڑا اور اتنا پیار محبت حضور علیہ السلام کے عشق کا اظہار کیا، آج کچھ لوگ ہیں وہ اصحاب بدر کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ان کو ایک حدیث مبارکہ اور اس قرآن کی روح سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب 5000 فرشتوں سے مدد کروانی تھی نا، اللہ نے فرمایا تھا اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے، اس کا مطلب وہ جتنے صحابہ تھے سارے متقی صحابہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بالکل متقی صحابہ تھے سارے کے سارے۔ اس کا مطلب ان کے تقوی پہ شک نہیں کر سکتے، جو شک کرے وہ بندہ دار اسلام سے خارج، کیوں؟ اللہ کے قرآن کا بلکہ اس شرط نے تو تقوی پہ مور لگا دیا۔ بالکل، سبحان اللہ، شرط پائی جانی تھی تو 5000 فرشتوں کا آنا تھا نا۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو اصحاب بدر کے بارے میں غلط جملے بول، دیکھیں معاذ اللہ میں نے خود سنا ہے کچھ ایسے لوگ جو کہتے ہیں وہ بھاگ گئے، وہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، معاذ اللہ ایسے جملے کستے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ تو سوچیں یار اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، اللہ فرشتوں سے مدد فرمائے، تو وہ کتنی پیاری ہستیاں ہوں گی جن کی اللہ مدد کر رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں ایسے نزیبہ کلمات جو کہنا وہ بالکل ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے اب یہ بات کر دی ہے تو میرے ذہن میں اب یہ سوال بھی آ رہا ہے، اب میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو بدری صحابہ ہیں ان کی شان کیا ہے، کیونکہ تاکہ اس چیز کا رد ہو جائے، جو لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کو کسی نے گمراہ کر دیا یا نہ جانے وہ کہاں سے کون سی کتابیں پڑھتے رہے اور اس قسم کا جو انہوں نے مواد اپنے ذہن میں اکٹھا کر لیا تو یہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، آپ بتائیں کہ بدری صحابہ جو ہیں ان کی کیا شان ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ بدری صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو دیکھیں زیادہ تر ان کی باتیں تاریخ سے ہوتی ہیں، اور تاریخ کی بھی وہ کتابیں جو غیر معتبر کتابیں، غیر مستند کتابیں، جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، جن کی کوئی سند نہیں ملتی اتنی، ان کا وہ اعتبار کرتے ہیں۔
اور دیکھا جائے طریق کے ذریعے کبھی دلیل نہیں لے کے آ سکتے. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے, اور طریق کی بات بندہ لے کے آئے تو بندہ آ کے اور بات نہ جانے وہ کس مورخ نے کب کن حالات میں کس کے زیر اثر وہ لکھی ہے, تو ہم اس کو کیسے مستند مان سکتے ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے طریق میں جھوٹی بات ہو سکتی ہے, اللہ کے قرآن میں جھوٹی بات نہیں ہو سکتی. تو بدری صحابہ کی فضیلت کی بات آئی, بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی بدری صحابہ کے بارے میں کہ بدری صحابہ جو بھی عمل کریں گے نا اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف سے میں ایک حدیث دینے لگا ہوں, جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے, کم و بیش 14 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے نا اس جنگ کے اندر, تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کی والدہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ ماں ہوں, ظاہری بات ہے بیٹا دنیا سے چلا گیا, تو اب آپ مجھے بشارت دیں, اب مجھے آپ بتائیں اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو پھر تو میں صبر کروں, پھر میں سکون میں, لیکن اگر بیٹا جہنم میں ہے نا, اگر جنت میں نہیں تو پھر مجھے اذیت ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیسی باتیں کر رہی ہو, جنت اللہ کی بہت زیادہ ہیں, اور حدیثوں میں آتا ہے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس, جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس. حضور نے فرمایا کیسی باتیں کرتی ہو, وہ حارثہ جب دنیا سے گیا اللہ نے اسے سیدھا جنت الفردوس عطا فرمائی. سبحان اللہ, سب سے اعلیٰ درجے کی جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ بدری صحابہ کی شان, بدری صحابہ کے بارے میں آتے ہیں, صحابہ کرام بدری صحابی گزرتے ہوتے ان کی آگے نہیں چلا کرتے, ان کو راستہ دے دیا کرتے. اتنی عظمت والے لوگ یار, وہ لوگ اسلام میں سب سے پہلے جنگ لڑی تھے, سب سے پہلے, اور بغیر مال و اسباب کے, ظاہری طور پہ کوئی مال و اسباب نہیں تھا, کمزور تھے, تعداد میں کم تھے, اور اس وقت ایمان کا اتنا مضبوط ہونا. اور میں اس سوال کے لحاظ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں غزوہ بدر ہوا اسلام تلوار سے پہلے, نہیں, آپ غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھیں, کافروں نے بڑے ظلم و ستم کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال مکے میں رہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جہاد کا اعلان نہیں ہوا, وہاں پہ اخلاق کے ذریعے سمجھایا گیا, لیکن یہاں پہ حد ہو گئی. کبھی ہم یہ بھی تو پڑھ کے دیکھیں نا, اگر غزوہ بدر ہوا تو ہوا کس وجہ سے تھا, ہوا اس وجہ سے تھا مسلمانوں کو شہید کیا جاتا, ناحق مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا, مسلمان عورتوں کی معاذ اللہ عزت پہ آبرو جو تھی عصمت داری کی جاتی تھی. یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کس طریقے کے ظلم کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو تھا حکم ارشاد فرمایا, ورنہ اسلام محبت سے پھیلا, زیادہ اسلام محبت سے پھیلا, اور کم اسلام تھا جو تلوار کے ذریعے پھیلا. ضرورت دونوں چیزوں کی, لیکن نبی علیہ السلام نے اخلاق کو ترجیح. سبحان اللہ. علامہ صاحب, میں ایک بات آپ کی اسی بات سے میرے ذہن میں آ گئی کہ اصل میں جو اسلام کو پھیلایا گیا وہ کردار سے پھیلایا گیا. پھر جب بچانے کی بات آئی تو پھر تلوار اٹھائے گی, بچانے کے لیے تلوار اٹھائیں گے, پھیلانے کے لیے ہمارا کردار ہی کافی ہوگا. بے شک, بہت خوب, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی علامہ صاحب, بہت خوبصورت گفتگو آپ غزوہ بدر کے حوالے سے, ان کی بدری صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے فرما رہے تھے. آج چونکہ یوم وصال حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, تو آج ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے. علامہ صاحب, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں جو ہے بہت زیادہ, یہ کم فضیلت ہے کہ آپ ام المومنین ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی فضیلت کے لحاظ سے اگر بات کی جائے نا, فضیلت آپ کی بہت زیادہ, لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ بالکل نمایاں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے دنیا میں, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے فرمایا کہ کل میں کہاں جاؤں گا, کل میں کہاں جاؤں گا, کیونکہ نبی علیہ السلام عدل فرمایا کرتے, عدل فرماتے تھے ساری بیویوں کے درمیان. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا, سب سمجھ گئے کہ سرکار علیہ السلام کا دل چاہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں چلے جائیں. حضور علیہ السلام وہاں چلے گئے. حضور علیہ السلام 8 دن وہاں پہ قیام فرمایا نبی علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتے, جب آخری وقت تھا نا, تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ مسواک لے کے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایسے حسرت کی نگاہ سے دیکھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کو مسواک پسند ہے نا, حضور علیہ السلام کی سنت. حضور علیہ السلام نے مسواک کو دیکھا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمانا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان سے حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لی اور اپنے منہ میں نرم فرمائی, اپنے منہ میں نرم کی, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں رکھی. یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو بھی نہیں ملی, اتنی اعلیٰ فضیلت. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تھا, اس وقت حضور علیہ السلام آپ کی گود میں موجود تھے.
اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا، اور آپ کے حجرہ میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو بھی نہیں ملی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرشتوں کے وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور 17 رمضان المبارک کو آپ کو یوم وصال، اور فرمایا جاتا ہے کہ منگل والا دن تھا اس دن نا، تو آپ کا اس دن یوم وصال ہوا، جس کی مناسبت سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب بتائیں، کیونکہ کوئی شک نہیں کہ سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی روشن مثال ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے کچھ نمایاں پہلو جو آپ بتائیں جو تربیت کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں اگر ان کی تربیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی تربیت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو آپ اگر ہجرت کا موقع دیکھیں نا، ہجرت کے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بڑا ساتھ دیا تھا، نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بڑی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بیوی تھی، یعنی حضور علیہ السلام آپ سے بڑے پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی شادیاں کی نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کنواری تھی، یعنی آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک فضیلت دیکھی جائے نا، آج بعض لوگ ایسے ہیں جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بڑے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اور یقین کریں بعض لوگوں نے تو معاذ اللہ کالم ہی ایسے لکھے، انہوں نے کہا کون صدیقہ، اس طرح کے معاذ اللہ جملے بولنے ان لوگوں، یعنی وہ اتنے بے حیا قسم کے لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہے، ماں وہی ان کو مانے گا جو مومن ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مومنین کی مائیں، بے شک ماں ان کو وہی مانے گا جو مومن، جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن ہے ہی نہیں، اس کے دل میں ایمان ہے نہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر۔ تو دیکھیں نا حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، قرآن کہتا ہے جب بن باپ کے بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو قوم کے سامنے قوم نے باتیں کی تھی نا، وہاں پہ بڑی باتیں کی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، فلاں تو فلاں باتیں کی، تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا تھا انگلی کا، بولنے نہیں، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل چھوٹی سی عمر ہے، بالکل انگلی کا اشارہ کیا، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک چھوٹا سا بچہ ایک پنگوڑے کے اندر ہے، ایک جھولے کے اندر ہے، ایک ماد کے اندر ہے، وہ کلام کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جھولے سے بولے تھے قال انی عبداللہ، لوگوں بولنا نہیں میں تم جیسا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، سبحان اللہ۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب بھی دی اور نبی بھی بنایا، نبی بھی بنایا، اور بات ہو رہی ہے ابھی پنگوڑے میں، بالکل اللہ۔ تو یہ دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بات آئی تو اللہ نے گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوائی، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر جب تہمت لگی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ رب کا جلال بڑے عروج پہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں، آپ کی پاک دامنی میں قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، 18 آیتیں نازل فرمائیں، جن کی پاک دامنی کے اوپر قرآن کی 18 آیتیں شاہد ہیں، 2 گواہ ہوں تو کافی، قرآن کی تو ایک آیت ہی کافی، ایک لفظ ہی کافی، ایک نقطہ کافی گواہی دینے کے لیے، اللہ قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما رہا، تو سوچئے ان کی پاک دامنی کا عالم کیسا ہوگا۔ تو جو بندہ ان کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب وہ قرآن کی ان 18 آیتوں کا بھی انکار کرے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرے۔ اور یقین کریں یہ ایک فتنہ جو امہات المومنین کے بارے میں بات کرتا ہے، کچھ فتنے وہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کچھ فتنے جو اہل بیت طہار کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان فتنوں سے ہمارے ناظرین ہمیں چاہیے ہم بچ کے رہیں۔ الحمدللہ اہل سنت، اور اہل سنت میں اگر دیکھا جائے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ وابستہ ہو، اجتماعات میں شرکت کیا کریں، وہاں پہ قافلوں میں سفر کرا کریں، تاکہ ہمیں ایک تبلیغ بھی ملے، ہماری اصلاح بھی ہو، اور ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے۔ علماء اہل سنت سے ہم رابطہ رکھیں، علماء اہل سنت کے پاس ہم جایا کریں، تاکہ ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کا ادب کرنے، بالکل سب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب کیا بہت خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب پاک ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور
جو کچھ بھی جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس موجودہ بلا و وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔